جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے مزامیر کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے سام 57، زبور 57۔ یہ جو زبور ہے اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کہہ لیں، یہ اس وقت ہے جب داؤد اپنے سسر ساؤل سے بھاگا پھرتا تھا اور ایک غار جس کا نام ادلان یا عین جدی ہے اس میں چھپا ہوا تھا۔ تو یہاں اس وقت وہ کہہ سکے ہیں کہ دو چیزوں کو اس زبور میں وہ ڈیل کرتا ہے۔ ایک جو دشمن ہے وہ سخت دشمن ہے، زبردست دشمن ہے، کیونکہ اگر آپ فرسٹ سیموئیل چیپٹر 22 جا کے پڑھیں تو وہاں اس سارے واقعے کا ذکر آپ کو ملے گا کہ اس بندے کے پیچھے جو کہ ساؤل کا کچھ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، ساؤل 3000 واریر لے کے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو حساب لگائیں کہ ایک بندے کے اوپر فوج نے چڑھائی کی ہو، اکیلے بندے پر، اور طاقتور ترین آدمی ہو، تو اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ غار میں چھپا بیٹھا تھا، اور یہ غار جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر ہے، اس میں ایک نہیں کئی اس طرح کی غاریں ہیں۔ تو جب یہ اس کا تصور ہے کہ جڑا میرا دشمن جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پوری آرمی ہے، اور وہ اس کے پکڑنے کا نہیں، صرف اس کو مار ڈالنے کا تہیا کیے ہوئے ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک دیکھتا ہے کہ پرفضل خدا، ایک طرف ہے قوم سخت زبردست دشمن جو اس کی جان کا پیاسا ہے، خون کا پیاسا، اور دوسری طرف وہ دیکھتا ہے پرفضل خدا۔ بلکہ اگر اس کو اس طرح دیکھیں کہ ایور پریزنٹ گاڈ، جو ہر وقت آلویز موجود خدا ہے، تو وہ کس طرح ان دونوں کو بیلنس کرتا ہے کہ دشمن بھی موجود ہے جو ہر وقت ہی اس پر چڑھا ہوا ہے، اور دوسری طرف خدا۔ تو اب وہ اس خوف کو جو دشمن کی نسبت ہے کیا کرتا ہے، کس طرح وہ خدا پر اپنے ایمان کو، مضبوطی کو کس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو جہاں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں اس کا ایمان جو ہے اس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے۔ تو میرے ساتھ پہلی 3 ورسز پہلے پڑھیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا، جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ صلہ، خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ پہلی 3 آیات میں بے شک وہ اس کا آغاز جو ہے ایک ایسے شخص کی مانند ہے جو ڈاما ڈول ہے، خوف زدہ ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ لیکن داؤد کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب وہ ایک فزیکلی طور پر پریزنٹ سچویشن کو لے کر اپنی بات کو شروع کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی دعا کا اختتام کرتا ہے تو وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ اس التجا کو وہ کس طرح شروع کرتا ہے، اگر اس پہ غور کریں تو اس کا جو آغاز ہے وہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کی مشکل میں ہے۔ 2 دفعہ پہلی ہی لائن میں کہتا ہے، مجھ پر رحم کر ہے خدا، مجھ پر رحم کر۔ جب آپ اس طرح کی ریپیٹیشن دیکھتے ہیں یا اپنی زندگی میں دیکھیں، ایسے حالات آتے ہیں جب آپ بار بار کچھ ریپیٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یو آر ہیویلی انڈر پریشر اس کسی بات کے۔ تو وہاں پر اس کی جو بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اس وقت سے ڈاواں ڈول ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو پہلی ہی آیت میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آئی ہے
کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے، میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا۔ کب تک؟ جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو رہا پچھلے ہی 1-2 ویک پہلے آپ نے زبور 55 کی اسٹڈی کی ہے، تو اس میں ایک ورس تھی، وہ کیا تھی؟ اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ لکھا تھا، اور میں نے کہا کہ کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ یعنی کہ ایک مثال وہ یہ دیتا ہے کہ کبوتر کی مانند اگر میرے پر ہوتے۔ آپ اپنی سچویشن یا اپنی زندگی کو یہاں پہ رکھیں، پٹ یور سیلف ان دا پرسن شوز۔ یہاں آپ داؤد کے جوتوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں، تو آپ کو اس سچویشن میں رکھیں تو آپ کو اس کی اور زیادہ سمجھ بھی آئے گی اور برکت بھی ملے گی۔ تو ایسی سچویشن کو یاد کریں جب آپ بھی ایسا ہی کہ وہ یار تکلیفوں کو میں جان چھڑا کتنے دور چلا جاؤں۔ تو میری زندگی میں ایسے ہی کئی دفعہ واقعات آئے کہ میں نے کہا سب کچھ چھڑ دوں، خدایا کہ میں ایسی جگہ سے چلا جاؤں، دور چلا جاؤں۔ تو داؤد کا بھی یہی حال تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے اگر پر ہوتے تو میں اس طرح آزاد ہو کے تو بس دور چلا جاتا، لیکن یہ اس کی اپنی سوچ تھی کہ میں اس غم سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس پرابلم سے، اس مصیبت سے کس طرح بچ سکوں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس طرح سے آزادی نہیں ہوگی۔ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا دماغ، آپ کا دل اور یہ دنیا سٹل وہیں پر، لیکن یہاں آ کے اس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب یہاں پہ وہ نہیں کہتا کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے، بلکہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے پروں میں پناہ لوں گا۔ یہ ہے رائٹ پرسپیکٹو۔ وہ کہتا ہے میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا۔ اب یہاں اس کو احساس ہوا کہ کہیں بھی چلا جاؤں میری خلاصی نہیں، میری خلاصی صرف کن کے خدا کے قربت میں، خدا کے سایہ میں۔ اور اسی طرح کا زبور ہم گاتے بھی ہیں، 91 زبور۔ خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے۔ وہ پورا ہی زبور پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی چھتر چھایا میں، اس کے حضور میں کس قدر برکت، پروٹیکشن میں۔ تو یہاں اب وہ کہتا ہے میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے جو یہاں پر رحم کی جو مطالبہ ہے اس کا، یعنی کہ ایک طرح سے مخلصی چھٹکارے کا، کہ مجھے اس مصیبت سے خداوند چھڑا۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کرتا، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ کہتا ہے جو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں خدا سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ورس 3 میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ غور کریں، میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو، عام طور پر اگر غور کریں تو جو صلہ کا یہ ورڈ آتا ہے، اکثر ہم دیکھیں گے کہ وہ آیت کے اینڈ پہ ہوتا ہے یا زبور کے آخر میں۔ مین طور یہاں اس آیت پوری نہیں ہوئی اور اس کے بیچ میں آ گیا، پوری نہیں ہوئی آیت، کیونکہ اس کو وہ اس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ صلہ کا مطلب جو بہت سے اسکالرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وقفہ، پوز، یا رک، سوچ، غور کر، دین موو فارورڈ۔ تو یہاں پہ وہ رک جاتا ہے، ایک طرح سے پوز ہے۔ جب وہ جو کہتا ہے میری نجات کب آسمان سے آئے گی، جو وہ مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو، یعنی کہ اس وقت جب کوئی مجھے نگلنے کے قریب ہو اور مجھے ملامت کر رہا ہے، میری انسلٹ کر رہا ہے، مجھے کرس کر رہا ہے، تو خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا
عین وقت پر خدا مہیا کرنے والا خدا. وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا. کیا؟ کمک. آسمان سے کیا بھیجے گا؟ کمک. کہتے ہیں کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک پہاڑوں سے. پہاڑوں سے جب ذکر آتا ہے تو ہی از ایکچولی خدا کو ہمیشہ بلندی پر دیکھتا ہے، پہاڑ پر، کیونکہ اس کا خیمہ، اس کی ہیکل، اس کا گھر ہمیشہ بلندی پر دیکھتا ہے. اب پہلی جو 3 آیتیں اس میں وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک پرفضل خدا کو، ایور پریزنٹ گاڈ. یہ ہے اس کا مائنڈ کہ خدا موجود ہے ہر وقت وہ، اور مجھے وہ کمک بھیجے گا. فریاد میں نے کر دی ہے. آگے پھر وہ بات کرتا ہے کہ کن سے. اگر خدا پریزنٹ ہے تو دشمن بھی پریزنٹ ہے، دشمن بھی میرے ساتھ ساتھ ہے. تو کیا کہتا ہے؟ اس کا ذکر وہ کرتا ہے ورس 4 میں، میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں. یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے. یعنی کہ اب وہ ذکر کرتا ہے کہ کس کی سے میں پناہ چاہتا ہوں، کس سے میں حفاظت چاہتا ہوں، کس کے لیے میں خدا کے سامنے فریاد کر رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ عام کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ وہ اس نے اس کو ایک تشبیہ دی ہے اس طرح کے جیسے ببروں میں پڑا. ببر یعنی کہ خوخوار درندے، وحشی درندوں کا یہاں پر ایک طرح سے وہ ذکر کرتا ہے. یعنی کہ بہت خوفناک، یعنی کہ اس کو مثال دے رہے ہیں جنگلی درندے ہوتے ہیں جو پھاڑنے اور نگلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بھوکے بھیڑیوں کی طرح، اور جن کے دانت برچھیوں کی طرح اور تیروں کی مانند ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ اس سچویشن میں بھی وہ کیا کہتا ہے. اگلی آیت میں لکھا ہے، اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال زمین پر ہو. جب بھی وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے، ساتھ میں وہ اس کو پھر یاد کرتا ہے کہ بے شک یہ میرے ارد گرد ہیں، میں ان کے گرد میں گرا ہوا ہوں. آتش مزاج لوگ، یعنی کہ جن کا قہر اور غصہ آتش کی طرح ہے، اگر میں اس کے ہاتھ میں پڑ گیا تو وہ بسم کر دیں گے. اکثر ہم شیروں کا یا ببروں کا ذکر کرتا ہے تو یہ ایک میٹافورک چیز وہ پیش کرتا ہے. لیکن اسی میٹافورک چیز کو ہم آگے جا کے نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی پڑھتے ہیں. پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ ابلیس ہمیں کیا ہے؟ گرجنے والے شیر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں ہیں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار. یعنی کہ جب ملامت کا ذکر آتا ہے تو اس کے مطلب قرض کرتے ہیں، ان کی زبان سے وہ ورڈ نکلے ہیں جو کہ مجھے تیروں کی طرح لگتے ہیں. اس لیے ایک جگہ پہ داؤد یہ بھی کرتا ہے کہ خداوند سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھ خداوند. کئی دفعہ وہ برچیاں یا تلوار وہ کام نہیں کرتی جو کہ انسان کے الفاظ جو ہیں انسان کی روح کو چیر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے الفاظ بھی نہ ہیں ان کی زبان میں جو میرے پیچھے لگے ہیں. لیکن اگر ہم اسی میٹافورک کو لیں تو یہی میٹافورک ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. یہودا کا شیر ببر، دا لائن آف جودا، وہ سب سے بڑا ببر جو وہ ہمارے ساتھ. آگے جب وہ پھر اپنا فوکس مان پہ لگاتا ہے کہ خدا موجود ہے، پھر آگے اپنا دشمن کی طرف اس کا فوکس ہوتا ہے. ورس 6 میں لکھا ہے، انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی ہے، انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا ہے. اب آہستہ آہستہ اس کا پرسپیکٹیو جو اسپرچل ہوتا جا رہا ہے. ابھی کچھ حل نہیں ہوا، لیکن دیکھیں دعا اس نے کس ڈاماڈول طریقے سے شروع کی، کیسے اس کا حال تھا. لیکن آہستہ آہستہ کہتا انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی ہے، انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا ہے. وہ خود اس میں گر پڑے، خود اس میں گر پڑے. سلا کیا خوبصورت اس نے یہاں پہ معان کی بات کی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک میرے ارد گرد جو لوگ ہیں میرے لیے جال بچھاتے ہیں، ٹریپ
کرتے ہیں اور میری جان کے در پہ ہیں، اتنا کہ میں عاجز، میری جان آ گئی، تنگ آ گیا۔ اب دیکھیں یہ اسی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے میرے آگے گھڑا کھودا پر خود اس میں گر پڑے، یعنی کہ میری تلاش میں آئے تھے مجھے مارنے، خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ ان کا پلان الٹ گیا، جو اس نے شروع میں دعا مانگی تھی خدا ان کے پلان کو خراب کر دے، تو خدا نے اس کو ہی اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ جو اس کو قتل کرنے مارنے آیا تھا، خدا نے کیا کیا اسے، جو میرے لیے گھڑا کھوڑتا ہے وہ خود اس میں گر پڑے۔ گر پڑیں گے نہیں، گر پڑے آلریڈی۔ اب وہ مستقبل میں دیکھنا شروع کر دیا اس نے، کیا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اف مائی ٹرسٹ، کیونکہ اس نے پہلے 5ویں آیت میں کہہ دیا کہ اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال زمین ساری زمین پر ہو، یعنی کہ وہی سرفرازی جو آسمان پر تجھے ملتی ہے اس کو کیا وہی جلال تجھے زمین پر ملے۔ وہ کس طرح ہوگا؟ جب تو یہ کرے گا میرے دشمنوں کو جو ہے ان کو تو جواب دے گا۔ تو جنہوں نے گھڑا کھودا وہ اس میں گرے۔ آپ جانتے ہیں فلسطینی بھی اس کے دشمن تھے، وہ بھی گر پڑے، ایون اس کے بعد ساؤل بھی جو تھا اس سے شکست کھا کے ہار گیا، گر پڑا۔ آگے پھر ہم جب ورس 7 سے 11 تک پڑھیں گے تو اس میں پھر وہ سمجھ لیں کہ اب اس کا جو اسپرچل لیول ہے وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں وہ کس طرح پھر خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے۔ غور کریں ورس 7، جیسے پہلے اس نے سٹارٹ کیا تھا ورس 1 میں، یہ دیکھیں ابھی اسی طرح وہ کیا چیز ریپیٹ کرتا ہے، میرا دل قائم ہے خدا، میرا دل قائم ہے۔ واہ، پہلے اس نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا تھا کہ مجھ پر رحم کر ہے خداوند، مجھ پر رحم کر۔ اب یہاں پر اس جگہ پہ آ گیا کہ اس کو حوصلہ تسلی اس طرح ملی ہے کہ یہاں پھر اس نے اپنے آپ کو کہا اب میرا دل قائم ہے، مضبوط ہے۔ کیا بات ہے! یہاں پر جو پیچھے بکھرا پڑا تھا اس کا دل، کبھی میں اڑ کے چلا جاؤں، کبھی میں کیا کروں، میرے کبوتر کے پر ہوں، میں یہ کروں وہ کروں، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے نو، میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے۔ My heart is steadfast. Oh God, my heart is steadfast. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں my heart is fixed. It's not going to move. Whatever happen. طوفان آئے، دشمن آئے، موت آئے، غم آئے، کبھی تاری ہو، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، کہتا ہے my heart is not going to move. یعنی کہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کوئی غم سے دبے ہوں، بوجھل ہوں، اپنے آپ کو ایک چیز میں کیا ہے مضبوط کر لیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی قسم کے بھی پرابلم ہو، آپ خداوند کے قریب آنے میں نہ جھجکیں۔ یہ عادت بنا لیں، پکی عادت بنا لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے غم، بہت سارے دکھ، بہت ساری مصیبتیں، بہت سارے جھگڑے ہم کو اس قدر وہ اپسیٹ کر دیتے ہیں کہ اکثر ہمارا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہی سب سے بڑی ابلیس کی جو ہے جیت ہوتی ہے، جب وہ ہمیں ہماری سب سے جو پاورفل چیز ہے، سب سے مددگار چیز ہے، اس سے وقفہ پیدا کر۔ میں جانتا ہوں میری زندگی میں ہوئی کہ ہم شکر گزاری میں بڑی جلدی کہتے ہیں چلو گیت گا لو، خداوند کی شکر گزاری کرو، بڑا اے کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، کامیابی مل گئی، سرفرازی مل گئی ہے۔ لیکن دکھ میں کئی دفعہ بس دل ہی نہیں کرتا کہ دعا کریں۔ لیکن یہاں ہم داؤد سی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ وہ شروع ہی کس طرح کرتا ہے، بوجھل، دکھی، خوف زدہ، لیکن جو ہم خدا کی حضوری میں بیٹھیں گے ہمیں اس سے قوت ملے گی، برکت ملے گی، اور ہماری جان جو ہے وہ کیا ہے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو وہاں کہتا ہے میرا دل قائم ہے، اے خدا میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اب یہ اس کی دعا کا اثر ہوا ہے کہ نہ صرف اس کو مضبوطی ملی ہے، اس کا جو بوجھل پن تھا، کمزوری تھی، اس میں اس کو طاقت ملی، بلکہ اس کی خوشی کا اب یہ اندازہ ہے، کیونکہ یہ سب سے اچھا آپ کا کہہ سکتے ہیں رسپانس ہوتا ہے کہ کس طرح خدا
اگر آپ کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو بلیس کرتا ہے، آپ کو انکریج کرتا ہے، تو اس کا رسپانس کیسے دیں؟ گا کر دینا جو ہے نا سب سے اچھی طرح، کیونکہ گا اس وقت ہی سکتا ہے جب آپ کے اندر سے یہ بات اٹھے، آئی لو ٹو سنگ، آئی لو ٹو پریز. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روح تازہ ہو گئی. نہ صرف روح تازہ ہوئی بلکہ اس کو بدنی طور پر بھی قوت ملتی ہے، اور کہتا ہے میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا. اور نہ صرف میں گاؤں گا مدح سرائی کروں گا بلکہ کس طرح کروں گا؟ اے میری شوکت بیدار ہو، اے بربت اور ستار جاگو. اب وہی انسٹرومنٹ، وہ باجا تبلا، وہ گٹار، کہ وہ خود ایک بڑا میوزیشین تھا. خدا نے اس کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، بہت گفٹڈ آدمی تھا میں کہوں گا. تو وہ کہتا ہے میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا، اے خداوند میں تیرا شکر ادا کروں گا. اب دیکھیں بات کس طرح بڑھتی ہے، کہاں ہم اس کو سٹارٹ میں دیکھ، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کا اپنا ذہن، اپنی روح تازہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں جب وہ کہتا ہے نا میری شوکت بیدار ہو، بربت اور ستار جاگو. جاگو کیا مطلب ہے؟ کہ ساز سو جاتے ہیں. ساز سوتے نہیں، جب وہ آپ ان کو ہلاتے نہیں، بجاتے نہیں، ان کو یوز نہیں کرتے، تو ایک طرح سے سوئے پڑے ہیں. تو ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے ان کو ہلاؤ، بجاؤ ان کو. تو جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں تو خدا کا تخت جو ہے وہ لگ جاتا ہے. تو پھر یہاں تک بات نہیں ٹھہرتی، وہ کہتا ہے نہ صرف میں بلکہ میں لوگوں میں تیرا شکر ادا کروں گا. ہاں وہ چھپا بیٹھا ہے، ابھی تک وہ میں ہے، یہ دیکھیں تک وہ نکلا نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہی اس نے دیکھ لیا، اس کو اپنے فیوچر کو نظر آ رہا ہے. ایمان سے اس بات کو، اس فیوچر کو دیکھ لیا، اس ویژن خدا نے اس کو دینا شروع کر دیا. میں بحال ہو جاؤں گا، ساز اور آواز کے ساتھ بربت اور ستار بجا کر ان کی تعریف کروں گا. میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا، اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا. پھر صرف لوگ تو تھے، وہ پہلے وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، یہاں سے اور آگے چلا جاتا ہے تو کہتا ہے میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں. نہ صرف خود، نہ صرف میں اپنے گھرانے کے ساتھ بلکہ تیرے لوگوں. پھر کہتا ہے امتوں میں، یعنی کہ یہ ہے منادی، یہ گواہی ہے کہ میں قوموں امتوں کے سامنے کیا ہے؟ تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند. تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے. یہ وہی بات ہے، ایک طرح سے کہتے ہیں کہ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے، کہ تیری جو شفقت ہے وہ آسمان کے افلاک کے برابر بلند ہے. اتنا فیق اور رحیم ہمارا خدا ہے. غور کریں، 11 بھی ریپیٹ ہے، ایگزیکٹلی ورس 5. بات کو اس نے اس سے اینڈ کیا ہے کس طرح؟ اے خدا تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر. امیزنگ 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 امیزنگ. جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا میں نے بے شک بڑی برکت پائی. برکت کے ساتھ میں نے اس سے حوصلہ اور تسلی پائی. کئی چیزیں آپ کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں تو خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ کہ آپ میرے پاس آئیں. آپ روزمرہ کی زندگی میں بے شک آتے ہیں خدا کے ساتھ، لیکن خدا کے پاس آنے کا صحیح طریقہ ہے بائبل مقدس کھولیں تو وہیں سے آپ سے خدا بات کرنا چاہتا ہے. جب آپ کی روٹین جو ہے، ڈیلی روٹین ہے ریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ، تو پھر ڈیلی خدا آپ کو جواب بھی دے گا، آپ کو تسلی بھی دے گا، آپ کو گائیڈ بھی کرے گا. تو میرے عزیزو میں یہی کہوں گا کہ اپنی روٹین جو ہے خدا کے پاس آنے کی، بائبل مقدس کی اسٹڈی کرنے کی، کلام مقدس میں وقت گزارنے کی کبھی مس نہ کریں. اپنی جو روٹین ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھیں. یہاں اس کا خدا کے اوپر بھروسہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سنگیت کے ساتھ، حمد کے ساتھ گا کر خدا کی پرستش اور شکر گزاری کرنا چاہ رہے ہیں. زبوروں کے ساتھ، گیتوں کے ساتھ حمد و ستائش کرتا ہے. قوموں میں خدا کا شکر ادا کرے. قوموں کے درمیان کیا کہے گا؟ خداوند کی شفقت آسمانوں کی طرح لامحدود ہے اور اس کی سچائی بادلوں کی طرح بے پایا ہے. تو عزیزو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو پناہ کی جگہ جو ہے خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. خدا ہماری پناہ کی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ہر طرح کی تسلی، ہر طرح کی برکت، بلکہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی ویژن مل جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کو آنے والے دنوں کے بارے میں بھی ویژن مل گیا کہ میں نہ صرف اپنے لوگوں میں بلکہ امتوں میں خداوند کی
मुनादी और मदासराई करूँगा। मैं एक वर्ड्स के साथ ख़त्म करूँगा। अब न्यू टेस्टामेंट में ये किस तरह अप्लाई होता है। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा कि उसने कहा कि मैं खुदा के परों में पनाह लूँगा, तुझ में मुझे पनाह मिलेगी। तो न्यू टेस्टामेंट में हम क्या पढ़ते हैं, इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराया। अगर आप मत्ती उसका 23 बाब 37 से लेकर 39 आयत तक पढ़े, ये उस वक़्त है जब खुदावंद यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ से उतरते हुए उसके सेंटर में खड़े हुए तो यरूशलेम की तरफ देखकर उन्होंने कहा, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परत तले जमा कर लेती है, इसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर। ये वही पनाह है, यानी कि वही मेटाफोरिक बात की गई है। जैसे यहाँ पर खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं तेरे परों के साए में पनाह लूँगा। फिर हम 91 सूरत पढ़ते हैं, खुदा दे पर ते हेठा जो कोई इंसान है। तो इसी तरह खुदावंद भी कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह अपने परों के साया में ले लूँ जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले जमा कर लेती है। और खुदावंद इसलिए वहाँ पे सैड थे कि उसके लोगों ने उसे रद्द कर दिया था और वो देख सकते थे कि उनका हशर क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि उन्होंने अपने निजात दहिंदा को, अपने मसाया को रद्द किया। इसलिए फिर खुदावंद ने कहा, क्योंकि तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। तो अज़ीज़ों, हम उन मुबारक लोगों में हैं कि जिन्होंने उस निजात दहिंदा को कबूल कर लिया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन आखिर में मैं यही कहता चलूँगा कि जब तक हम उसके परों के साया के नीचे हैं, जब तक हम उसकी पनाह में हैं, जब तक हम उसके कलाम में हैं, तो खुदावंद हर मुसीबत से हमें आज़ाद करेगा। और फिर हम कह सकेंगे, ऐ खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। खुदावंद इस कलाम की वजह से हमें सिखाना चाहता है कि कुछ भी हो, सारा ताल्लुक दिल के साथ है। जहाँ पे कहते हैं कि अगर मुसीबत के वक़्त तू डर गया तो तेरी कुव्वत क्या है, हार्ट। अक्सर कहते हैं कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या कहे, खुदावंद की तारीफ़ करो, हम दोस्ताइश करो। लेकिन सबसे जो डेंजरस बात होती है, जब गम दुख ये बढ़ जाए तो गाना निकलता ही नहीं मुंह से, तारीफ निकलती नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या, आपके हार्ट को फिक्स्ड होने की जरूरत, स्टेडफास्ट। जब बिखरा हो, जब वो डामाडोल हो, जब वो इधर उधर, तो फिर नहीं गा सकते। उसके लिए स्टेडफास्ट। तो फिर क्या कहता है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदसराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत सितार जागो, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा, ऐ खुदावंद। तो सिर्फ ये नहीं, विक्ट्री तो है कि मैं मदसराई करूंगा, मेरी शौकत बेदार हो। क्या मतलब है कि मैं अपनी कुव्वत को कहना, उठ जो मेरे अंदर। हाँ, एक दफा वो कहता नहीं कि ऐ मेरी जान कि तू क्यों गिरी जाती है, वाई यू आर सो सैड, क्यों डाउन है, क्यों गिरी जाती है, उठ बेदार हो अपने आप को। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ मेरी शौकत। खुदावंद हमारी शौकत है, खुदावंद हमारी कुव्वत है। जब वो हमें ये हिम्मत देता, फिर हम बरबत सितार जागो, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। सिर्फ ये नहीं करूंगा कि मैं, बल्कि वो कहता है, ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र गुजार। ऐ बड़ी जरूरी है। कई दफा कहते हैं गवाही बड़ी जरूरी है, टेस्ट बनी। अगर आपको खुदा ने किसी जगह पे भी सरफराज किया है तो ये आपका फर्ज नहीं बल्कि आप पर ये लागू हो जाता है, लाजिम हो जाता है, आपके हुक्म बन जाता है कि यू शुड टेस्टिफाई फ्रंट ऑफ पीपल। लिखा है, ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा बल्कि मैं उम्मतों में तेरी मदसराई करूंगा। वाह, और आगे चला जाता है, उम्मतों में यानी गैर कौमों में, दूसरी कौमों में भी तेरी मदसराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ऐ खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। वाह, हालेलुया खुदावंद
तेरे इस कलाम के वसीले से जो तूने आज में बख्शा है, तेरा नाम जलाल हो। सचमुच खुदावन तो सरफराज हो, तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो खुदावन, तो आसमान पर सरफराज हो, जो मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, आज के इस मौका के लिए तूने हमें दिया ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकें, पढ़ सकें, उस पर बातचीत कर सकें। तेरा शुक्र करता हूँ इन तमाम तेरे बच्चों के लिए आज खुदावन, जिन्होंने अपने दिल को खुदावन तैयार किया और तेरी इस छोटी सी मंडली में आए। मैं एक एक के लिए तेरी शुक्रगुजारी चाहता हूँ, इस एक एक के लिए खुदावन तेरा मस्सा चाहता हूँ। इनके दिलों को अपने कलाम से इसी तरह मामूर रख, अपने कलाम की तरफ इनको मोड़े रख खुदावन। इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम हमेशा पहला अव्वल दर्जा रखे खुदावन। जो कुछ भी हो खुदा मुझे तुझे पहला दर्जा दे, ताकि खुदावन हर तरह के हालात में से, अप्स एंड डाउन में, छोटी बड़ी बातों में खुदावन तो इनको संभाले रखेगा, ताकि इनका हार्ट जो है, इनका दिल जो सारी चीज़ों का मंबा है खुदावन, सरचश्मा है, वो स्टेडफास्ट रहे, वो फिक्स्ड रहे, और कोई चीज़ दुनिया की, कोई शैतानी कुव्वत उसको हिला ना सके, उसको मूव ना कर, उसको तंग ना कर सके, परेशान ना कर सके। जब तक हम तेरी तरफ तुझ में मगन रहेंगे, तेरे कलाम पर खुद ध्यान रहेगा और हमारा फ़ख्र तुझ पर रहेगा, हमारा ट्रस्ट तुझ पर रहेगा, तो डेविल कैन नॉट मूव अस, वो हमें शेक नहीं कर सकता, बल्कि खुदावन उस सारे हालात में तू मुझे हमें संभाले रखेगा और तू हमें सरफराज करेगा, हमें विक्टोरियस करेगा और शैतान को शर्मिंदा करेगा। इब्लीस के दुश्मन के सारे मंसूबे जो तेरे लोगों के खिलाफ बनाएगा, वो उस पर ही उल्टे पड़ जाएंगे खुदावन। वो गड़ा हमारे लिए खोदेगा, तेरे लोगों के लिए, वो खुद उसमें गिरेगा खुदावन। और तू अपने शख्स को, अपने बंदा को, अपने बेटे और बेटी को, अपने लोगों को उस दलदल से, उस गार से, उस पस्ती में से निकाल कर उसका पाँव चट्टान पर रखेगा और उसको सरफराज रखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।